السلام علیکم محترم ناظرین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ پیش خدمت ہے علامہ محمد اقبال کا مشہور نعتیہ کلام اور اس کی تشریح۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اب اس شعر کی تشریح۔ اے میرے محبوب آپ سب کچھ ہیں، یعنی سب کچھ آپ ہی کے وجود مسعود کی بدولت عالم وجود میں آیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ لوح ہوتی، نہ قلم ہوتا اور نہ کتاب ہوتی۔ اور آپ کی شان کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان جس کے طول و عرض کا کچھ پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محیط وجود کے سامنے اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک حقیر بلبلا۔ لوح تختی کو کہتی ہیں اور قلم جس سے تختی پہ لکھا جاتا ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن حکیم۔ آسمان کو گنبد کہا گیا ہے، آبگینہ رنگ نیلے رنگ کا، آبگینے کے رنگ کا، قیمتی موتی کے رنگ کا۔ محیط سے مراد وسعت ہے اور حباب بلبلے کو کہتے ہیں۔ بلبلے کا وجود عارضی ہوتا ہے جبکہ سمندر اپنی وسعتوں سمیت ایک مستقل حقیقت ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اقبال کہتے ہیں اس کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ظہور سے فروغ حاصل ہوا۔ اس عالم رنگ و بو میں رونق آپ ہی کے دم قدم سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی برکت کے طفیل ہوا کہ کمزوروں اور محکوموں کی قسمت جاگ اٹھی، یعنی جو ریت کے ذرے تھے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہو کر چمکے۔ آپ کے طفیل اور آپ کی نظر کرم کے صدقے بلال حبشی جو ایک غلام تھے وہ سیدنا بلال بن گئے، اور حضرت بلال کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ ہی کی نگاہ کیمیا اثر کا فیض تھا کہ حضرت اسامہ ابن زید اسلامی فوج کے سپہ سالار مقرر ہوئے جو ایک غلام کے بیٹے تھے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ سلطان سنجر اور سلطان سلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جلال، اور حضرت جنید اور حضرت با یزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جمال کے مظہر ہیں۔ سلطان سنجر سے زیادہ شان و شوکت اور جاہ و جلال والا بادشاہ شاید ہی مشرق نے دیکھا ہو۔ اس کی عظمت و سطوت کا کچھ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت امام غزالی اس کے دربار میں تشریف لائے تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر ان کے بدن میں راشہ طاری ہو گیا۔ اس کے باوجود کہ سلطان نے ان کی انتہائی تعظیم و تکریم کی، تخت شاہی سے اتر کر ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے برابر مسند پر جگہ دی، لیکن اس کے باوجود ہیبت کا اثر دور نہ ہوا۔ تو امام صاحب نے اس قاری سے جو ان کے ہمراہ تھا درخواست کی کہ مجھے کوئی آیت سناؤ۔ قاری چونکہ موقع شناس تھا اس لیے اس نے آیت پڑھی جس کا مفہوم تھا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تب جا کر ان کا دل قابو میں آیا اور حواس بجا ہوئے۔ اس کے بعد امام صاحب نے سلطان کی فرمائش پر ایک عالمانہ تقریر ارشاد فرمائی۔ سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے نامور ترین سلاطین میں سے گزرا ہے۔ 1512 میں تخت نشین ہوا اور 1520 میں یعنی صرف 8 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی، لیکن اس قلیل مدت میں اس نے سلطنت کی وسعت کو دو چند کر دیا اور بہت سے نئے ممالک کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ حجاز کی فتح کے بعد اس کو خادم الحرمین الشریفین کا لقب حاصل ہو گیا، اور آخری عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ نے جو قاہرہ میں مملوک سلاطین کے زیر سایہ اپنی زندگی گزار رہا تھا، خلافت کے تمام حقوق اسے تفویض کر دیے۔ چنانچہ سلطان سلیم پہلا عثمانی سلطان ہے جو خلیفۃ المسلمین اور خادم الحرمین الشریفین کے لقب سے ملقب ہوا۔ حضرت جنید بغدادی جو صوفیاء کے طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور سید الطائفہ کے لقب سے مشہور ہیں، بلا شبہ اولیاء کبار میں سے ہیں، اور ان کا نام غائط شہرت کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ 3 صدی کے شروع میں بغداد میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والدین نے جو ایرانی نسل تھے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ جوانی میں ہی اپنے زہد و تقوی کی بدولت صوفیاء میں بلند مقام حاصل کیا۔ حضرت بایزید بستامی طبقہ اولیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2 صدی کے آخر میں
پیدا ہوئے اور 231 ہجری میں وفات پائی۔ طبقہ صوفیہ میں اتباع شریعت کی وجہ سے ان کا نام ضرب المثل ہو گیا ہے اور ان کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے، شریعت اسلامیہ پر استقامت دکھانا کرامت دکھانے سے بڑھ کر ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اس شعر کی تشریح یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ارکان شریعت یا عبادات کی بجا آوری کا محرک نہ ہو تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تو فیضان ہے کہ عقل اور عشق دونوں اپنی اپنی مراد پا گئے، عقل اور عشق دونوں کو اپنی اپنی منزل حاصل ہو گئی۔ عقل غیاب و جستجو کی طالب تھی، یہ دولت اسے مل گئی، اور عشق حضور و اضطراب کا آرزو مند تھا، یہ نعمت اسے عطا ہو گئی۔ واضح ہو کہ ذات عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں غیاب اور جستجو یعنی مقصد سے دور رہنا اور تلاش کرنا عقل کی سرشت میں رکھ دیا گیا، اور ذات عشق اس کی مقتضی ہے کہ اس میں حضور اور اضطراب کی کیفیت پائی جائے، یعنی سامنے موجودگی اور بے قراری۔ یہ عشق کا خاصہ ہے۔ یعنی اس شعر کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت ہر شے کو قرار ملا اور اس کو اپنی منزل حاصل ہو گئی۔ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ اقبال کہتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلوائے آفتاب سے مادی اشیاء منور ہو سکتی ہیں لیکن انسانی قلوب منور نہیں ہو سکتے۔ بالفاظ دیگر مادہ پرستی کی وجہ سے یہ دنیا روحانیت سے محروم ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، تاریکی چھا چکی ہے۔ اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجود مسعود کی برکات سے اس دور میں بھی دنیا کو منور کر دیجئے، کیونکہ حق نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔